دولت عبید کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد سلطان نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان بعض معاملات میں اختلاف رائے کی وجہ سے کچھ کدورت پیدا ہو گئی، جسے بعض مورخین نے ذاتی اقتدار کی کشاکشی، قومی بغض و عناد اور قبائلی دشمنی کا رنگ بھی دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات عقل و فہم سے بعید ہے کہ سلطان نور الدین اور صلاح الدین ایوبی، جو امت کے لیے انتہائی مخلص تھے، محض ذاتی اقتدار اور مال و جاہ کے لیے ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے۔ ہوا یہ کہ سفر 567 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے اپنے برق رفتار دستوں کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف نکلے۔ ان کا ہدف نصرانیوں کا مضبوط قلعہ شوبک تھا، جو انہی کے ایک اور فتنہ انگیز مرکز کرک سے صرف ایک دن کی مسافت پر واقع تھا۔ ان دونوں مورچوں سے نصرانیوں کی طاقت و تاراج جاری رہتی تھی، جس سے تجارتی اور سفارتی قافلوں کو سخت خطرات کا سامنا رہا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شعبے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرین کمک سے مایوس ہوئے تو انہوں نے امان طلب کی اور قلعہ حوالے کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت مانگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے قبول کر لیا۔ ادھر سلطان نور الدین جنگی کو بھی مصری افواج کے عیسائی ریاستوں پر حملے کی خبر مل گئی تھی۔ انہوں نے دشمن کو دونوں طرف سے گھیرنے کے لیے مشرق سے عیسائی ریاستوں کا رخ کیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ محاذ پر مصری فوجوں اور اپنے کابر فخر سالار صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کر لے، جسے وہ اب اپنے ہر خط میں سپہ سالار کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی شعبے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک انہیں مصر میں عبیدی امراء کی سازشوں کی اطلاع ملی۔ خطرہ تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں بغاوت کر دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مصر کی حکومت کے استحکام کو ہر معاملے پر ترجیح دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک مصر کے بغیر القدس کی بازیابی ناممکن تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے مربی سلطان نور الدین جنگی ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر انہوں نے مزید رکنا نقصان دہ سمجھا اور سلطان جنگی کو ایک مراسلے میں مصر کی حالات کی نزاکت کا احساس دلا کر اپنی واپسی کی اطلاع دی اور ملاقات نہ ہونے پر معذرت کی۔ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی کے بعض عمران نے واپسی کے ارادے کو پختہ کرنے اور انہیں اپنے آقا سے بدگمان کرنے کے لیے کہا۔ اگر سلطان نور الدین جنگی اس حالت میں عیسائی ریاستوں میں داخل ہوئے کہ ایک طرف سے آپ اور دوسری طرف سے وہ دشمن پر حملہ آور ہوں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کے یکجا ہونے پر تمام افواج انہی کی کمان میں ہوں گی اور آپ مکمل طور پر ان کے تابع ہوں گے۔ وہ چاہیں تو آپ کو مصر کی حکومت پر برقرار رکھیں اور چاہیں تو معزول کر دیں۔ ایسے میں آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگرچہ ایسی باتیں صلاح الدین ایوبی کو زنگی سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ پہلے ہی واپسی کا ارادہ کر چکے تھے۔ چنانچہ شوبک کا محاصرہ چھوڑ کر وہ مصر روانہ ہو گئے۔ ادھر سلطان جنگی کو صلاح الدین ایوبی کے اس طرح اچانک واپس چلے جانے سے حیرت ہوئی۔ وہ مصر کی سیاست کی اہمیت کو سمجھتے تھے، مگر ان کے نزدیک مصر کی حکومت القدس کی آزادی کا ایک ذریعہ تھی، اصل مقصد نہیں۔ مصر کی حکومتی معاملات کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کے لیے ایک سرنگوں ہوتے ہوئے قلعے کو چھوڑ دیا جائے، ان کے نزدیک ناقابل فہم بات تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی سے مل کر تمام عیسائی مقبوضات کو دو طرفہ یلغار کی زد میں لینے کی ترتیب طے کریں گے اور جلد از جلد ارض مقدس کو کفار کے پنجے سے آزاد کرا لیں گے، کیونکہ شام کی عیسائی ریاستیں اس وقت تک بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یورپ کے حکمران اپنے سیاسی مسائل میں الجھ کر ان کی مدد سے قاصر تھے۔ ایسے میں اگر شام و مصر کی افواج مل کر چند زوردار حملے کرتی تو نصرانیوں کو مکمل شکست دے کر القدس سمیت تمام شامی مقبوضات کو ان کی گرفت سے آزاد کرانا مشکل نہ تھا۔ اس لیے سلطان نور الدین نے صلاح الدین ایوبی کے یوں واپس چلے جانے کو سخت ناپسند کیا اور ان کی توجیہ اور معذرت کو قبول نہ کیا۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی اپنے طور پر مصر کو اہمیت دینے میں پوری طرح مخلص تھے۔ بہرحال طبع اور صلاحیتوں کے فرق کی طرح اختلاف آراء بھی ایک قدرتی چیز ہے۔ رائے کا یہی اختلاف اسلام کے ان دو نامور فاتحین کے مابین وقتی ناراضی کا سبب بن گیا تھا۔ عائشہ برداروں نے یقیناً غلط فہمیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہوگی، تاہم اس کے بعد جلد ہی دونوں کے تعلقات معمول پر آ گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کے خلاف فوج کشی یا اس کی تیاری کی ہو، بس غلط فہمیوں نے وقتی طور پر فضا کو آلودہ کر دیا۔ مورخین نے اس موقع پر سلطان نور الدین کی جانب سے مصر پر حملہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو معزول کرنے کے ارادے کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر اس کی اصل حقیقت شاید اس سے زیادہ نہ ہو کہ صلاح الدین کے سلطان سے ملے بغیر اچانک واپس چلے جانے کے بعد نور الدین جنگی کے دربار میں اس صورتحال پر بحث ہوئی ہو اور مصر پر فوج کشی کی تجویز پر بھی غور کیا گیا ہو۔ مگر کیا اس کے بعد سلطان نور الدین نے ایسا کوئی اقدام کیا؟ تاریخ اس کا جواب نفی میں دیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد مصر میں یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان نور الدین مصر پر حملے کے لیے فوج بھیج رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس خبر میں صداقت کتنے فیصد تھی، مصر کے دربار میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جانے کے بعد تمام امکانی پہلوؤں پر گفتگو شروع ہو گئی۔
جوش و خروش میں مجلس کا رنگ ایسا ہو گیا جس سے امت کے اتحاد پر زبردست سزا پڑ سکتی تھی۔ اس مجلس میں صلاح الدین ایوبی کے جہاں دیدہ باپ نجم الدین ایوب نے نہایت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کی کامیاب کوشش کی اور ایک ایسی رائے دی جس سے تمام غلط فہمیاں دور ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے مجلس میں صلاح الدین ایوبی کے نوجوان بھتیجے تقی الدین عمر نے پرجوش انداز میں کہا تھا، اگر سلطان ہم پر حملہ آور ہوا تو ہم اس سے لڑیں گے، اسے اس ملک پر قبضہ کرنے سے روک دیں گے۔ یہ سن کر دیگر امراء بھی اس رائے کی تائید کرنے لگے تھے۔ نجم الدین ایوب نے یہ ہنگامہ دیکھا تو ڈانٹ کر سب کو خاموش کرا دیا اور صلاح الدین کی طرف رخ کر کے کہا، میں تیرا باپ اور یہ تیرے ماموں شہاب الدین ہارمی یہاں موجود ہیں، ہم سب لوگوں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ کی قسم اگر میں اور تیرا ماموں سلطان کو آتا دیکھ لیں تو اس کے استقبال میں زمین کو بوسہ دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اگر وہ ہمیں حکم دے کہ تیری گردن اڑا دے تو ہم ایسا بھی کر گزریں گے۔ اور یہ تمام وزراء اور امراء سلطان کو سامنے دیکھ کر اپنی سواریوں کے زینوں پر نہیں ٹک سکیں گے۔ یہ سارے شہر سلطان کے ہیں، ہم اس کے غلام اور نائب ہیں، اگر وہ تجھے معزول کرنا چاہے تو ہم یقیناً اس کی اطاعت کریں گے۔ نجم الدین ایوب کی اس گفتگو نے سب کے دلوں سے جذبات کے غبار اور مرکز گریزی کے وسوسوں کو دھو ڈالا۔ اس کے بعد نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، تم سلطان کو خط لکھ کر عرض کرو، عالی مرتبت میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف فوج کشی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک غلام بھیج دیں جو میرے گلے میں پٹا ڈال کر مجھے آپ کے پاس لے جائے، یہاں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ فرما بردار بیٹے نے باپ کے مشورے کے عین مطابق اس مضمون کا خط شام روانہ کر دیا۔ بعد میں نجم الدین ایوب نے تنہائی میں بھی اپنے بیٹے کو سلطان کے خلاف کسی قسم کی سوچ رکھنے سے منع کرتے ہوئے مرکز سے خادمانہ تعلقات برقرار رکھنے کی تاکید کی اور ایسے امراء کی باتوں پر توجہ دینے سے منع کیا جو مصر کو شام سے لڑانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس دانش مند بوڑھے نے زمینی حقائق، امت کے اتحاد کی ضرورت اور مصلحت وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نوجوان بیٹے کو سمجھایا، اگر ہم سلطان سے مزاحمت اور لڑائی پر تل گئے تو ہم ہی ان کا ہدف بن جائیں گے، جبکہ در حقیقت ہم ان سے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب جب کہ انہیں ہماری طرف سے اطاعت کا اطمینان ہوگا تو وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر دیگر مہمات میں مشغول رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا مذکورہ خط پڑھ کر سلطان جنگی کو اطمینان ہو گیا، غلط فہمیوں کی فضا ختم ہو گئی اور آخر تک سلطان اور ایوبی کے تعلقات مثالی رہے۔ اس موقع پر مورخین نے نجم الدین ایوب کی صلاح الدین کو نصیحت کے ضمن میں اس کا یہ جملہ بھی نقل کیا ہے، اگر سلطان اس ملک سے ایک گنا بھی لے تو میں اس سے لڑوں گا، مگر اس جملے کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ یہ پدرانہ شفقت کا ایک بلیغ اظہار تھا تاکہ بیٹا باپ کو بہر طور اپنا خیر خواہ سمجھے، مخالف خیال نہ کرے۔ اگر یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہوتا تو نجم الدین سلطان زنگی کی اطاعت پر اتنا زور کیوں دیتا؟ اپنے بیٹے اور امرائے مصر کو سلطان سے خادمانہ تعلقات رکھنے کی تاکید کیوں کرتا؟ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ صلاح الدین مصر میں اپنے قدم جماتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے خود مختاری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور نور الدین کے خلاف لشکر کشی کی تیاری کرنے لگا، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہوئی اور اتنی بڑھتی چلی گئی کہ نور الدین نے مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اپنے نیب کو تابعدار بنا سکے۔ یہ سب باتیں عقل سے ماورا ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے قلعہ شعبہ کی مہم کو ادھورا چھوڑ کر سلطان نور الدین سے ملے بغیر مصر واپس آ جانے کے واقعے سے پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے ڈاکٹر مونس تحریر کرتے ہیں، اس موقع پر کوئی شے ایسی نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ صلاح الدین نور الدین سے ملنے سے گریز کر رہے تھے۔ اگرچہ اکثر مورخین نے یہی تحریر کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ سلطان نور الدین ایسی ہستی نہیں جس سے دھوکہ کھایا جا سکے یا اس سے بد معاملگی درست ہو۔ صلاح الدین کو سلطان نور الدین کے کریمانہ اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ بھی علم تھا کہ وہ اپنے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ بات عقل میں کیسے آ سکتی تھی کہ صلاح الدین جیسا ذہین اور دانا انسان سلطان نور الدین سے خطرہ محسوس کرتا کہ وہ اسے تکلیف دیں گے یا اسے مصر کی حکومت سے معزول کر دیں گے۔ آخر میں سلطان نور الدین کے آخری دور میں ان کے اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ ایک خط کا اقتباس پیش خدمت ہے جو انہوں نے شام کے مشہور عالم دین قاضی ابن ابی عصرون کو مصر بھیجتے ہوئے لکھا تھا۔ اس کے ایک ایک جملے سے زنگی کا صلاح الدین ایوبی پر کامل اعتماد عیاں ہوتا ہے۔ میں آپ کو مصر بھیج رہا ہوں، اس تقرری پر میرا اور صلاح الدین کے اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق خیر عطا کرے، میں اس کا بہت بہت قدردان ہوں، اللہ اسے جزائے خیر دے اور باقی رکھے، ایسے اچھے اور نیک لوگوں کی بقا میں اہل اسلام کی بڑی بہتری اور نفع ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں اور خیر کے مددگاروں کی تعداد اور بڑھائے۔
اب یہ بات واضح ہو گئی کہ عالم اسلام کے ان دو عظیم مجاہدین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے آخر وقت تک محبت، اکرام اور احترام کے جذبات قائم رہے۔ اگر کوئی غلط فہمی تھی تو وہ عارضی تھی، جو جلد ہی دور ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سلطان نور الدین نے ساحل شام کے قابض عیسائی ریاستوں کو دو طرفہ حملوں کی زد میں لینے کے لیے ایک بار پھر مشترکہ مہم کا آغاز کرنا چاہا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خط و کتابت کے ذریعے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ طے یہ پایا کہ شام اور مصر کی افواج ایک متعین دن میں کرک کے قریب باہم مل جائیں گی۔ وہاں دونوں قائدین کی ملاقات ہوگی اور جنگی اور سیاسی امور پر مشورہ بھی ہوگا۔ شوال 567 ہجری میں صلاح الدین ایوبی مصر سے روانہ ہوئے۔ اس سے قبل انہوں نے اپنی روانگی کی اطلاع شام بھیج دی تھی۔ صحرا کا پرخطر راستہ طے کر کے جب وہ کرک پہنچے تو ابھی سلطان جنگی کی افواج راستے میں تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کرک کا محاصرہ کر لیا۔ وہ سلطان نور الدین کا انتظار کر رہے تھے، وہ جو 2 دن کی مسافت پر تھے۔ اچانک انہیں اطلاع ملی کہ قاہرہ میں ان کے والد نجم الدین کی حالت نازک ہے اور وہ بستر مرگ پر ہیں۔ صلاح الدین اپنے والد کو مصر کے تمام کاروبار کا ذمہ دار بنا کر آئے تھے۔ اس خبر سے انہیں ایک بار پھر خطرہ محسوس ہوا، کہیں کسی نائب کی عدم موجودگی میں مصر بغاوت کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ انہوں نے فوراً مصر واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ محاصرہ اٹھا کر وہ تیزی سے اپنے دارالحکومت کی طرف پلٹے، مگر اس سے پہلے انہوں نے فقیہ عیسیٰ الحقاری کو سلطان جنگی کی خدمت میں روانہ کر دیا تھا، تاکہ وہ مصری سپہ سالار کی واپسی کا یہ معقول عذر وضاحت کے ساتھ بیان کر دے۔ فقیہ عیسیٰ الحقاری سلطان کے پاس پہنچے، اپنے آقا کی جانب سے بھیجے گئے گراں قدر تحائف نظر کیے اور معذرت کا پیغام گوش گزار کیا۔ سلطان نور الدین، جو کہ اپنے باصلاحیت سپہ سالار سے ملنے کے لیے بے چین تھے، رنجیدہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے قابل ترین مصاحب نجم الدین کی حالت پر بھی نہایت تشویش ہوئی۔ تاہم انہوں نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے صلاح الدین کی معذرت قبول کی اور ان کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا، واقعی مصر کی حفاظت ہمارے نزدیک بھی باقی تمام کاموں سے زیادہ اہم ہے۔ ادھر صلاح الدین قاہرہ پہنچے تو انہیں یہ افسوسناک خبر ملی کہ ان کے سر سے والد ماجد کا سایہ شفقت اٹھ گیا ہے۔ زمانے کا سرد و گرم چشیدہ یہ دانش مند بوڑھا گھوڑ سواری کے دوران گھوڑے کے بدک جانے سے گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب کو چوگان اور گھوڑ سواری کا بے حد شوق تھا۔ وہ اتنی تیز گھوڑا دوڑاتے آتے کہ لوگ دیکھ کر گھبرا جاتے اور ڈرتے تھے کہ کہیں وہ گھوڑے سے گر نہ پڑیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ شاید تیز رفتاری ہی ایوب کی موت کا بہانہ بنے۔ ایسا ہی ہوا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد زخمی ایوب چند دن تک زیر علاج رہ کر 27 ذی الحجہ 567 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ والد کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہر قدم پر ان کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ اب وہ اس سہارے سے محروم ہو گئے تھے۔ نجم الدین ایوب کا شام کی سیاست میں نہایت اہم کردار تھا۔ سلطان نور الدین کے دربار میں ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے کسی درباری کو بلا اجازت از خود بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، مگر نجم الدین ایوب نے کبھی یہ تکلف نہ کیا اور وہ جب بھی سلطان کے پاس آتے تو پوچھے بغیر بیٹھ جاتے۔ سلطان نے کبھی ان کا برا نہیں منایا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ نجم الدین ایوب خوبیوں سے آراستہ، عقل مند، نیک سیرت، شریف الطبع اور فیاض انسان تھا۔ درویشوں اور صوفیاء کی باکثرت خدمت کیا کرتا تھا، ان کے پاس اکثر حاضر ہوتا تھا۔ اپنے آخری ایام میں وہ مصر کی سیاست کا مضبوط ترین ستون بن چکے تھے۔ اس ستون کے گرتے ہی مصر کی پرامن سیاسی فضا میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو گئی اور صلاح الدین ایوبی پر امتحانات کی کڑی دھوپ آ گئی۔ 567 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین جنگی کے کہنے پر تاجروں سے لیے جانے والا چنگی ٹیکس، جسے علماء نے غیر شرعی قرار دیا تھا، بند کر دیا۔ حکومت کو اس ٹیکس سے سالانہ 20 لاکھ دینار